إن الله وملائكته بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، آج چھٹے پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ ابتدائی آیات میں تو اللہ تعالیٰ کے علم غیب اور وسیع علم کا بیان ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ تمہارا ہر کام اور تمہاری ہر حرکت جو ہے خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی نیکی کا اظہار کرتا ہے یا اسے پوشیدہ رکھتا ہے یا کسی کی برائی کو معاف کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ اس پر بدلہ ضرور دے گا۔ اور پھر تمام انبیاء کی تصدیق اور ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے کہ ان میں تفریق نہ کی جائے، یہ سب ایک ہی سلسلے کے داعی ہے، اور سب کا بنیادی مدعا اور بنیادی جو مشن ہے وہ ایک ہی ہے۔ ان میں اگر کوئی تفریق کرے گا تو وہ اس مشن کو ماننے والا اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ رکوع نمبر 22 پھر اس صورت کا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء۔ تو اس رکوع میں اہل کتاب کی جو بے جا باتیں تھیں ان کا تذکرہ ہے، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدوں سے جو سرکشی کرتے رہے ان کا بھی تذکرہ ہے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ایک نازیبا قسم کی درخواست کی تھی کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس طرح سرکشی والی درخواست پر ان کو یہ سزا ملی کہ بجلی ان پہ گری اور وہ ہلاک ہو گئے، اور سامری کا جو سونے کا بچڑا تھا اس کو بھی معبود بنایا، اور حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی یہود نے۔ تو ان سب چیزوں کی تردید ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کی جو پاکیزگی ہے اس کا اور عصمت کا بیان ہے۔ پھر عیسائیوں کے عقیدے کی بھی تردید ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق رکھتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو سولی دیے جانے کی شہرت ہے اس کی بھی تردید ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ انہوں نے نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے اوپر مشتبہ ہوا کہ کیا انہوں نے کیا پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر اس رکوع کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ یہودیوں کی گمراہی اور شرارتوں میں اہم بات یہ ہے کہ وہ سودی لین دین کو اختیار کرتا ہے اور اس کو فروغ دیتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں جتنا سودی کاروبار اور سٹرکچر ہے یہ یہودیوں کا بنایا ہوا ہے، حالانکہ سود جو ہے وہ دین کے لحاظ سے یہود کے لیے بھی حرام تھا اور حرام ہے جیسے کہ مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن بات یہ تھی کہ ان میں دنیا پرستی اور حب جاہ دو ایسی چیزیں آئی تھی جو یہودیوں کو انسانوں کے دائرے سے نکال کر حیوانیت کے درجے میں شامل کیا۔ تو مسلمانوں کو بھی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر تم بھی اس طرح کرو گے تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ آگے رکوع نمبر 23 ہے انا اوحینا الیک۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ جس زمانے میں پیغمبر آئے تو ان سب کا دین یہی اسلام تھا، اور اسی دین کے لیے سب کی دعوت رہی ہے۔ البتہ شریعت اور جو عملی طریقے اور احکام ہیں تو ان میں کچھ فرق ہے انبیاء کے درمیان۔ پھر اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے کہ جب تورات اور انجیل کی اصل تعلیمات بھی وہی ہے جو قرآن دے رہا ہے، تو پھر قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ۔ حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے رسول تھے، ان کے بارے میں جو لوگوں نے تثلیث کا اور جو عقیدہ ہے مشہور عیسائیوں کا، تو اس کا تذکرہ ہے کہ یہ عقیدہ شرک ہے، اللہ ایک ہی ہے، اور اللہ کی ذات اس سے بہت زیادہ منزہ ہے کہ اس کا کوئی لڑکا یا کوئی اولاد ہو۔ آگے رکوع نمبر 24 ہے لیستنکف المسیح یکون عبدا للہ۔ اس رکوع میں خاص طور پر عیسائیوں کے عقائد کی تردید ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بشر تھے، اللہ کے مخلوق تھے، اللہ کے رسول تھے، فرشتہ وغیرہ سب جتنے بھی ہیں اللہ کی مخلوقات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو اور بندگی کے روپ میں
اپنے آپ کو پیش کرے، نہیں فرشتے اللہ کی مخلوق ہونے کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور ان کو اپنے کیے کا سزا ملے گا، جبکہ بالعکس جو عمل صالح کرنے والے مومنین ہیں تو اپنے اجر پورے پائیں گے۔ پھر اس رکوع میں قرآن کو نور کہا گیا ہے۔ یہ تعبیر قرآن کے لیے استعمال ہوئی ہے کہ اس نے گمراہی کی ساری تاریکیاں ختم کر دی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ کا بیان ہے کہ آپ ساری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ پر ایمان لائے بغیر کسی بھی فرد بشر کی نجات ممکن نہیں ہے۔ پھر آگے کلالہ کا مسئلہ ہے، اور کلالہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے نہ ماں باپ ہو اور نہ اولاد، تو ایسا شخص جس کے صرف بھائی بہنیں ہو وہ مر جائے تو اس کا ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا، تو اس کا بیان ہے۔ پھر سورہ نساء ختم ہوتی ہے اور آگے سورہ مائدہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ مائدہ کا لفظ دسترخوان یہ ایک جگہ اس میں لفظ استعمال ہوا ہے، تو علامت کے طور پر یہ اس سورت کے نام کی حیثیت سے مشہور ہوا ہے۔ یہ صلح حدیبیہ 6 ہجری کے اواخر میں یا 7 ہجری کے ابتدائی دنوں میں اور مراحل میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ یہ سورت جو ہے عمومی طور پر اگر ہم نظر اس پہ ڈالیں تو یہ 3 بڑے مضامین پر مشتمل ہے۔ پہلا مضمون یہ ہے کہ مسلمانوں کا مذہبی اور تمدنی اور سیاسی زندگی جو ہے اس سے متعلق احکام اور ہدایات ہے، مثلا سفر حج کے آداب، کھانے پینے کی چیزوں میں حلال اور حرام کے حدود، وضو اور غسل اور تیمم کے قواعد و ضوابط، بغاوت اور چوری کی سزائیں، قسم توڑنے کا کفارہ، شراب کی حرمت وغیرہ۔ تو یہ تمدنی احکام ہے، کچھ سیاسی ہے۔ دوسرا بڑا مضمون اس صورت کا مسلمانوں کو نصیحت ہے کہ چونکہ تم ایک حکمران قوم بن چکے ہو، اس لیے اب سخت آزمائش کے دور میں قدم رکھ رہے ہو، تو اس آزمائش سے حسن خوبی اور سلامتی کے ساتھ کس طرح نکل سکتے ہو، تو اس کے لیے طریقے اور آداب دیے گئے ہیں۔ تیسرا بڑا مضمون یہ ہے کہ یہودی اور عیسائیوں کو نصیحت ہے، اور یہودیوں کا زور چونکہ ٹوٹ چکا تھا اس صورت کے نزول کے وقت میں، اور شمالی عرب کی ساری یہودی جو بستیاں اور آبادیاں تھیں وہ مسلمانوں کا زیر قبضہ آ گئی تھی، تو اس موقع پر ان کو ایک بار پھر حق کی دعوت اور اسلام کی دعوت دی گئی ہے، اور ان کے غلط رویوں پر تنبیہ کی گئی ہے۔ اس کا جو پہلا رکوع ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اس میں عہد و پیمانہ اور قسم کی پابندی اور رعایت رکھنے کی تعلیم ہے، اور عہد شکنی سے روکا گیا ہے۔ اور پھر کھانے پینے میں جو چیزیں حرام ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور عورتوں سے حسن سلوک کی تعلیم بھی دی گئی ہے، اور یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان نکاح ہی کا ذریعہ جو ہے ایک جائز تعلق کا ہو سکتا ہے، خفیہ اشنائی وغیرہ، یارانہ دوستیاں، تو یہ سخت گناہ ہے۔ اور پھر آخر میں اسلام کے آخری اور مکمل مذہب ہونے کا اعلان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے کو اور لائحہ عمل اور ضابطۂ حیات ہونے کو پسند کر لیا۔ پھر آگے دوسرا رکوع ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اس میں وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور پھر حالت مرض میں یا پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے، اور پھر امت مسلمہ کا جو اصل مقام ہے شہادت حق، کہ حق بات پہنچائے لوگوں کو اور گواہ بنے لوگوں کے اوپر، تو اس کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، عدل و انصاف کی تنقید کی گئی ہے، اور توکل کا درس بھی دیا گیا ہے۔ آگے رکوع نمبر 3 ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اس رکوع میں ان صفات اور شرائط کا بیان ہے جس کی وجہ سے رضائے الہی اور قرب الہی کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے، نماز، زکوٰۃ، سارے انبیاء پر ایمان صادق، تبلیغ دین، جہاد کے لیے مالی مدد وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر یہودیوں کی دنیا پرستی کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے جو ہے چند روزہ زندگی کے عوض آخرت کو فروخت کیا ہے،
اور ساتھ میں ان کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ کل قیامت میں یہ نہ کہنا کہ کوئی نذیر و بشیر یعنی ڈرانے والا اور بشارت اور خوشخبری دینے والا اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا۔ دیکھ لو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہے اور اتمام حجت تمہارے اوپر ہو گئی ہے۔ آگے رکوع نمبر 4 ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ۔ اس رکوع میں اس واقعہ کا تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور جہاد کے لیے ان کی پکار کا جواب جو ہے وہ بنی اسرائیل نے کیسے دیا اور کتنے حیلے اور بہانے اس میں کیے، کیونکہ یہودیوں کی خصلت یہ ہے کہ حق سے حتی الامکان اجتناب کرتے ہیں، طرح طرح کے بہانے اور چور دروازے نکالتے ہیں، بالکل جب مجبور ہو جائے تو پھر کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ آگے اسی تناظر میں ان کا یہ جملہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انتہائی ڈٹائی اور بغیرتی کی انتہا ہے۔ اس رکوع میں بزدلی کی بڑی مذمت کی گئی اور بتایا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت میں جو کامیابی ہے وہ دلیری اور ثبات قدمی سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، بزدلی سے کبھی بھی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آگے رکوع نمبر 5 ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اس رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ ذکر ہوا ہے، اور اسی تناظر میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ حسد جو اس واقعہ کا اصل سبب تھا تو یہ نہایت بری چیز ہے، اس سے بچنا رہنا چاہیے۔ اور بتایا گیا ہے کہ کسی برائی اور گناہ کی بنیاد جو بھی آدمی قائم کرتا ہے تو جب تک دنیا میں وہ برائی اور گناہ ہوتا رہے گا تو اس کے عذاب میں یہ جو بانی آدمی ہے جس نے ابتدا کی ہے یہ بھی شریک رہے گا۔ اس کے برعکس یہ بھی اصول ہے کہ جو آدمی نیکی کی بنیاد رکھے گا تو جب تک وہ نیکی ہوتی رہے گی تو اس کا ثواب کا ایک حصہ اس بنیاد رکھنے والے کو بھی ملتا رہے گا۔ آگے رکوع نمبر 6 ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اس رکوع میں اسلام کے حاکمانہ اقتدار کا بیان ہے اور جہاد کی تلقین ہے، اور چوری کی سزا کا بیان ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور مرد ہو یا عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اور پھر یہود کی شرارتوں اور بدعملیوں کا تذکرہ ہے۔ اب جتنے بھی اہل کتاب کی ضلالت، گمراہی یا شرارتیں قرآن میں بیان ہوئی ہے تو اس میں مقصد مسلمانوں کو بھی خبردار کرنا ہے کہ یہ امت بھی اگر اہل کتاب اور یہود و نصارہ جیسی سرگرمیوں میں مبتلا ہو جائے گی تو پھر ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو یہود کا ہوا تھا، اور ان پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ تو ساتھ ساتھ یہ سبق بھی ہے، تو تاریخ کا بیان بھی ہے، اور ساتھ جو حاضرین اور ناظرین اور سننے والے ہیں قرآن کے تو ان کے لیے تعلیم بھی ہے اور سبق بھی ہے۔ قرآن محض قصے بیان نہیں کرتا، اس قصوں کے ضمن میں احکام، ہدایات، اپنے رموز اور اسرار اور تعلیمات بیان کرتا ہے، اور اس طریقے سے وہ ایک عام فہم انداز میں احکام کو سمجھاتا ہے اپنے سامعین کو۔ آگے رکوع نمبر 7 ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ۔ اس رکوع میں تورات کا تذکرہ ہے کہ تورات بھی اللہ کے دین کو قائم کرنے ہی کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی تھی، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا، اور قرآن کا بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کے دین کو معاشرے پر قائم کیا جائے۔ لہٰذا دین کو معاشرے میں رائج کرنا، قائم کرنا یہ مسلمانوں کی اولین ذمہ داری اور فریضہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور دین کا رنگ معاشرے پر نہیں لانے دیتے تو کفر کے مرتکب ہے اور کفر کی روش پر چل رہے ہیں۔ پھر قصاص سے متعلق احکام بیان ہوئے ہیں، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن، کہ جان کے بدلے جان لی جائے گی، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان۔ پھر آگے رکوع نمبر 8 ہے والذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اس رکوع میں یہود و نصارہ سے دوستی رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اور خرابیوں کے ساتھ یہ خرابی بھی ہے کہ ان کی صحبت سے ہوتے ہوتے آدمی انہی کی طرح ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس سے یہ اصول نکلا کہ برے دوست کو جو دینی لحاظ سے برا ہو اس کو کبھی بھی دلی محبت نہیں دینی چاہیے، ورنہ آدمی بالآخر اسی طرح ہی بن جائے گا۔
پھر ارتداد کی مذمت بیان کی گئی ہے اور مرتد ہونے پر دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے، اور اس دردناک عذاب کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل اور فرامین سے یہ کی کہ ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا۔ آگے رکوع نمبر 9 ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا۔ اس رکوع میں تمام ایسے لوگوں سے دوستی اور تعلقات رکھنے سے منع کیا گیا ہے جو دین کو مذاق بنائے ہوئے ہے، دین کو غیر سنجیدہ لیا ہوا ہے انہوں نے، اور قرآن سے سرکشی کرنے والوں کو سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ ساتھ ہی اہل کتاب کے جو علماء اور مشائخ تھے ان کے کرتوتوں کا بیان ہے کہ وہ حرام کھاتے ہیں اور دنیا پرستی میں گرفتار ہیں، تو اس لیے عوام پر ان کا اثر نہیں ہو رہا۔ تو آج جو علماء کی کمزوریاں ہے وہ معاشرے پر اس طریقے سے نظر آ رہی ہے۔ آگے رکوع نمبر 10 ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اس رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر عیسائیوں کے مشرکانہ عقائد کا تذکرہ ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل منصب بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول اور محبوب بندے تھے۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ مسلم ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، عیسائی ہو، خدا کے ہاں جو ہے ان ناموں سے کامیابی نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں وہی شخص کامیاب ہوگا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ تو ان آیات سے لوگ غلط مطلب نکالتے ہیں کہ یہودی عیسائی بھی نجات پائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، تو ان آیات کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے۔ ان آیات میں جو ہے یہ ہے کہ کسی خاص طبقے کا فرد ہونا یہ نجات کے لیے کوئی بھی گارنٹی نہیں رکھتا اور کافی نہیں ہے۔ اصل جو ہے وہ حقائق پر اور عقائد پر مدار ہے، جس کے عقائد درست ہوں۔ تو اس میں پھر ہر امت کے لیے جو ضروری عقائد ہے وہ سب مراد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ہر مسلمان اور ہر وہ شخص جو نجات پانے کا حقدار ہو تو اس کے عقائد کا حصہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی ہونا چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہے تو وہ اپنے عقائد کو پورا کرنے والا نہیں ہے تو وہ نجات کبھی بھی نہیں پا سکتا۔ آگے رکوع نمبر 11 ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل۔ اس رکوع میں یہودی اور عیسائیوں کے خصلتوں کا بیان ہے، اور ساتھ ہی اہل کتاب کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب بتایا گیا ہے کہ سوسائٹی میں گناہ ہوتے رہتے تھے مگر اس سے روکنے والا کوئی نہیں تھا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے غفلت یہ سوسائٹی کو ہلاکت کے قریب اور ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے، اور اسی سے امت اجتماعی اور مجموعی طور پر ہلاک ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے بھی اگر دین کو لوگوں تک پہنچانا اور دین کو معاشرے میں لانا اور دین کا رنگ معاشرے میں ظاہر کرنا، اس کے لیے اگر ہم نے کوششیں نہیں کی تو ہم بھی اسی سزا کے مستحق ہوں گے جس کے یہود و نصارہ مستحق تھے، اور یہ امت مسلمہ کے زوال کا ایک بنیادی سبب ہوگا، اور جو بھی ہوا ہے تو اسی سبب کی بنیاد پر ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔